یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر جو سب سے بڑا احسان ہے نا، سب سے بڑا احسان وہ احسان یہ ہے کہ انسان کو یہ تمیز ہو جائے. تمیز سمجھتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے. یہ پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیونکہ انسان کی پہچان ہی اسی سے ہے کہ وہ صحیح راستے کو اختیار کرے اور غلط راستے سے وہ بچے گا تو جب اسے پتہ ہوگا کہ غلط ہے کیا، اور صحیح پہ چلے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ صحیح ہے کیا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا جس ٹریک پہ اس وقت چل رہی ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پہلے میں اس کی تھوڑی سی ویلیو اہمیت بتاؤں کہ صحیح اور غلط کی تمیز، صحیح اور غلط کو پہچاننا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے. اس ٹاپک میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن مختلف انداز سے، زاویے سے بیان ہوتا ہے تو بات دماغ شریف میں بیٹھ جاتی ہے. بار بار ایک بات میں کہتا ہوں، دیکھو جانوروں کو صحیح اور غلط کی تمیز ضروری نہیں ہے. جانوروں کے لیے، کتے کو کیا پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ رہنا تو اس نے پھر بھی کتے کا کتا ہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے یہ جاننا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ وہ جس ٹریک پر اللہ نے اسے چلایا ہے وہ کتا اس پہ چلتا رہے گا ہمیشہ، وہ رکے گا نہیں اس سے. بلی رہے گی قیامت تک. گدھا کیا رہے گا قیامت تک؟ بولو. گدھے کو کبھی کسی نے انسان کا بچہ بولا ہے؟ کیوں بھائی؟ گدھے ہی ہوتے ہیں. لیکن انسان کو کبھی انسان بھی کہا جاتا ہے، کبھی گدھا بھی کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ انسان کو کبھی انسان بھی کہا جاتا ہے، بھی کتا بھی کہا جاتا ہے. ابھی کتا پن چھوڑ دے، گالی بھی دیتے ہیں، اس میں کتا کہہ دیتے ہیں کسی کو. ہاتھی رہے گا، مگرمچھ رہے گا. لیکن انسان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. کبھی تو انسان کو کہا جاتا ہے انسان ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے گدھا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کتا ہے. گالی دیتے ہیں نا لوگ. کیا کر رہا ہے ابھی؟ میں گالی نہیں دینا چاہ رہا، وہ کتے والی گالی، خنزیر بھی کہہ دیتے ہیں. بزدل ہو تو لومڑی کہہ دیں گے اس کو. ابے کیا لومڑی بنا ہوا ہے؟ نہیں، گیدڑ بول دیں گے اس کو. چالاک ہو تو لومڑی بول دیں گے اس کو. احمقوں والے کام کرے تو کیا بولتے ہیں؟ گدھا ہے. تو انسان تھوڑی ہے، تو کیا ہے؟ آپ لوگ تو انسان ہو نا، تو آپ تو جواب دو نا میرے بھائی. تو کیا کہیں گے اس کو؟ گدھا بول دیں گے. قرآن نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے. فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. انسانوں میں دو کی طرح کے انسان ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یا تو انسان سپیریئر ہے، بہت اعلیٰ مخلوق ہے، اور یا اسفل سافلین، بدتروں سے بھی بدتر مخلوق. دنیا میں کوئی مخلوق جو سب سے بدتر سمجھی جاتی ہو، مثال کے طور پر مسلمانوں کی نظر میں سب سے بدتر مخلوق کون سی سمجھی جاتی ہے؟ خنزیر. تو اللہ کہتے ہیں بدترین مخلوق سے بھی بدتر کیا ہے؟ انسان. یہ اشرف المخلوقات بھی ہے، احقر الورا بھی ہے. تھوڑی گاڑی عربی ہے. اشرف المخلوقات، عربی نہیں اردو ہے یہ، مخلوقات تو نہیں ہوگا. تو اشرف کہتے ہیں عزت دار کو. اردو میں شریف کا مطلب شریف ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہوتے آج کل، نام ہوتا ہے شریف. اور عربی میں شریف شرافت کہتے ہیں عزت کو. شرافت عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں وہ کوئی اور سینس میں ہیں، عربی میں، بولو ادھر توجہ ادھر نا، عربی میں اس کا سینس کچھ اور ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بڑا مغرور ہے، دھوکے باز کو کہتے ہیں، متکبر کو کہتے ہیں. جو متکبر ہو، اکڑ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ مغرور. عربی میں مغرور اسے نہیں کہتے. عربی میں مغرور کہتے ہیں جس بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا ہو. جس بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا. ایک چیز کسی نے بہت مہنگی قیمت پہ آپ کو بیچ دی تو آپ کو مغرور کہا جائے گا، یعنی جس کو بیچارے کو دھوکا دے دیا کسی نے. تو کچھ الفاظ عربی میں کوئی اور سینس، اردو میں. دیکھو عربی میں غریب اجنبی کو کہتے ہیں. کوئی مسافر ہو اس کو غریب کہتے ہیں، چاہے وہ کروڑ پتی ہو. لیکن اردو میں غریب کسے کہتے ہیں؟ جس کو عربی میں مسکین کہتے ہیں. تو کچھ الفاظ نا اردو عربی میں چینج ہوتے ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی میں کیا مثال دے رہا تھا؟ شریف نہیں کہہ رہے، گدھے کی مثال دے رہا تھا، شریف کی مثال دے رہا تھا. تو شریف کا لفظ عربی میں عزت دار کو کسے کہتے ہیں؟ شرفاء قوم کے عزت دار لوگ. اور اردو میں کسے کہتے ہیں؟ بیچارہ شریف شرفا قسم کا آدمی. وجہ اس کی ہے کہ جو عربی میں جس کو شریف کہا جاتا تھا نا، عزت دار لوگ، پہلے وہ واقعی شریف ہی ہوتے تھے. تو اس لیے اردو میں پھر ان کو سادہ یا شریف کہا جانے لگا. خیر، تو
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تمام مخلوق سے سب سے افضل. کچھ فرشتے ہیں جو انسانوں سے افضل کہلاتے ہیں, لیکن اوور آل تمام مخلوق سے افضل کون سی مخلوق ہے؟ انسان. یعنی علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ فرشتوں سے انسان افضل ہیں, یعنی وہ ایک لمبی بحث ہے, اس میں نہیں پڑھتا. اوور آل دیکھا جائے تو سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں کون ہے؟ بولو انسان. وہی انسان سب سے بدتر مخلوق بھی ہے اللہ کی نظر میں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. جانوروں کے بارے میں قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو بڑی فضیلت والے ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں جو بہت کم تر ہیں. بھائی جانور سارے کیا ہیں؟ سیم. جانور سارے کیا ہیں؟ سیم. تو وجہ کیا ہے؟ یہ اچھے اور برے کی تقسیم انسانوں میں کیوں ہوتی ہے, جانوروں میں کیوں نہیں ہوتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, جانوروں میں بھی اچھے اور برے کی تمیز یعنی پہچان ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میرا یہ بکرا بہت اچھا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا. اور کہتے ہیں یہ بکرا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو اچھے برے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں, صرف انسانوں میں ہی نہیں ہوتے. یہ میرا کتا بہت اچھا ہے, یہ میرا کتا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. یہ میری بلی بہت اچھی ہے, یہ میری بلی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہ نہیں کہتے. بیوی کی بات نہیں کر رہا, بلی کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ڈر گئے کہ میری بیوی اچھی کہہ دیا مفتی صاحب نے, تو آپ کہہ رہے ہوں کہ ہماری بیوی کہاں اچھی ہے؟ بہت سو کی اچھی بھی ہوتی ہے الحمدللہ, آپ کی نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ سب کی نہیں ہے. اچھا کچھ لوگوں کو کچھ غلط تجربے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. کچھ خواتین جو مجھ سے بہت تپی بھی ہوتی ہیں نا, کچھ خواتین ایسی ہیں جو کمنٹس ایسے کر رہی ہوتی ہیں جیسے توے پہ بٹھا دیا ہو ان کو کسی نے لا کے. میرے بیانات پہ وہ کمنٹس ایسے کر رہی ہوتی ہیں میرے خلاف کہ جیسے وہ صوفے پہ بیٹھ کے نہیں, بلکہ وہ کمنٹس لکھتے ہوئے کہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ گرم توے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ میں جب بتاتا ہوں کہ مرد حاکم ہے اس کی اطاعت کرو, تو ان کے میاں ظالم ہوتے ہیں. ان کے میاں کیا ہوتے ہیں؟ ظالم ہوتے ہیں. اب جب میں بیانات میں یہ بتاتا ہوں کہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے, عورت گھر سنبھالے, اور مرد کما کے کھلائے گا, عورت اس کی اطاعت کرے گی شوہر کی, زبان نہیں چلائے اس کے آگے, اس کا احترام کرے, تو وہ تپی ہوئی ہوتی ہیں شوہر کے حقوق سن کے. کیونکہ ان کو کوئی ظالم میاں, تو وہ پتہ کیا کہتی ہیں, ہم کیوں کسی کے غلام بنے, ہم خود کمائیں گے تاکہ ہم کسی کے غلام نہ بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے محبت نہیں ہوتی, تو ہسبینڈ کی ماتحتی میں آنا پسند نہیں ہوتا ان کو. ارے انسان اسی کے آگے جھک جاتا ہے, فرما بردار بنتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابا کے چرنوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دادا کے گھٹنوں میں پہ سر رکھ کے لوگ سوتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خیر جی, میں ٹاپک لے کے چلا تھا, ذرا دوبارہ اس کی طرف بات کو بس سمیٹتا ہوں. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے, یا تو انسان کیا ہے؟ سب سے افضل. اچھا میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ بچوں کو تبلیغ میں نکلوائیں, تبلیغ میں تھوڑی تمیز آ جاتی ہے انسان. یا پھر کیا ہے؟ سب سے بدتر. تو انسان یا تو بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے, جانوروں میں یہ تمیز نہیں ہوتی, انسان میں ہوتی ہے یہ تمیز. تو انسان کے لیے دو چیزیں ہیں, پہلے اس کو یہ پتہ چل جائے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. نمبر دو, اس اچھائی پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن مل جائے اس کو. سب سے زیادہ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے یہ ضروری. دیکھو آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, اگر آپ کے پاس ایک کمرہ ہے, اس میں یہ بحث کرنا کہ اس کمرے کو کس ٹریک پہ لے کے میں نے چلانا ہے, یہ بحث فضول ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کمرے میں چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. کمرہ جس جگہ کے لیے بنتا ہے قیامت تک ادھر ہی رہتا ہے. وہ کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک پلاٹ خریدا, آپ نے کہا کہ یہ حیدرآباد لے کے جاؤں یا کوئٹہ لے کے جاؤں, یہ فضول بات ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں کسی ٹریک پہ چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ وہی رہے گا. ایسے ہی جانور میں یہ بحث کہ اچھا برا, بھائی اس میں تو یہ کوئی ٹریک ہی نہیں ہے اس کا کہ رائٹ وے یا رانگ وے, وہ کس پاتھ پہ چل رہا ہے, یہ بحث ہی غلط ہے اس میں. بکرا اچھا کا مطلب موٹا ہے, تازہ ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. بلی اچھی ہے مطلب گندگی نہیں کرتی, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. انسان ایک ٹریک پہ چلتا ہے جو رائٹ بھی ہوتا ہے اور رانگ بھی ہوتا ہے, یہ انسانوں کے کام ہے. تو انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جب گاڑی ہوگی نا, اس میں آپ نے سفر کرنا ہے, تو اس گاڑی میں دو چیزیں چاہیے آپ کو. پہلی چیز چاہیے آپ کو پتہ چلے آپ کی منزل کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے, تو آپ کو پتا چلے کہ میں کون سے والے روڈ پہ چلوں گا. یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟
گوگل میپ سے مدد لوگے یا لوگوں سے پوچھو گے, جب تک آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ چلنے کی حماقت کرو گے ہی نہیں. آپ کے لیے گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے, جبکہ آپ کی منزل پشاور ہو یا کوئٹہ ہو, آپ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ آپ کو رائٹ وے پتا چل جائے. آپ سر کھپاؤ گے سب سے پہلے, پتا چلے کہ جانا کس ٹریک پہ چل رہا ہے میں نے, یہ ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز, جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ والا ٹریک ہے, گوگل نے بتا دیا, تو گاڑی کو چلانے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, فیول ہے یا نہیں ہے اس میں. آپ جا کے ٹینکی چیک کرو گے, سوئی چیک کرو گے, ابے فیول بھی ہے یا نہیں ہے. فیول کا کام ہے اس کو دھکا دینا, اور گوگل میپ کا کام ہے اس کو چلانا, بتانا کہ یہ صحیح سمت ہے. یہ دو چیزیں ہماری زندگی بھی ایک ٹریک کی طرح ہے, راستے کی طرح ہے, جو لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے. میری اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے, پہلے ہمیں پتہ چل جائے وہ کہ رائٹ وے کون سا ہے. اور اس کے لیے جو گوگل میپ ہے نا, وہ صرف قرآن ہے. قرآن کے سوا خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, دنیا کی کوئی کتاب, کوئی مذہب, کوئی موٹیویشنل اسپیکر, کوئی گائیڈ کرنے والا بتا ہی نہیں سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سر دیواروں میں مارتے رہو گے پتہ نہیں چلے گا, صحیح غلط کی تمیز ہو ہی نہیں سکتی. زنا غلط ہے, صحیح ہے, دنیا کیا کہتی ہے اس بارے میں, بیسی ہو رہے ہیں. وداؤٹ میرج عورت سے ریلیشن حلال ہے حرام ہے, مذہب کہتا ہے حرام ہے غلط ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بحث کر, وہ قیامت آ جائے گی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. نشہ حلال ہے حرام ہے غلط ہے صحیح ہے, قیامت آ جائے گی, مذہب نے فیصلہ کر دیا غلط, لیکن آپ مذہب کے علاوہ سے فیصلہ کرواؤ, قیامت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نشہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہو اس سے صحت خراب ہوتی ہے, تو یہ خود ہے کہ ایک آدمی اپنی صحت خود خراب کرنا چاہتا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرا جسم میری مرضی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں میری صحت خراب ہو کے اگر مجھے سکون مل رہا ہے تو بھاڑ میں جائے, ایسی صحت کا میں نے کرنا کیا جس سے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. آپ ایسا نہ چھٹے لگانا شروع کر دیں, کیا تم مجھ سے سامنے بڑی زبردست دلیل دی ہے. نشہ کرتے کرتے لوگ مر جاتے ہیں تو کہہ رہے تو میں جب نہیں زندہ رہنا چاہتا, میں مرنے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے تھوڑا سکون لینا, جو مر جاؤں گا نا کیا ہو گیا, ویسے نہیں مریں گے کیا؟ کتنے لوگ نشہ نہیں کرتے تھے, ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے. ہر غلط چیز پہ دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں. میں دلائل نہیں دے رہا کہ چھٹے لگانا شروع کر دیں. خودکشی اسلام کہتا ہے غلط ہے, قرآن کہتا ہے غلط ہے, لیکن خودکشی کرنے والا تو خودکشی کو غلط نہیں کہتا. کہہ رہے بھائی میرا جسم میری مرضی, یہ جو ہے نا میرا جسم میری مرضی ایک جگہ نہیں چلتا, ہر جگہ چلے گا. پھر یہ میرا جسم میری مرضی, جب میں نہیں زندہ رہنا چاہتا, میں اپنے آپ کو اٹھا کر کے مار رہا ہوں, تیرے کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے پیدا تھوڑی ہوا ہوں, یا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوتا, میں پیدا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوا تو میں جا رہا ہوں اپنی مرضی سے. غلط. آپ کسی دعوت میں اپنی مرضی سے نہ آئے, زبردستی لا کے بٹھا دیا, پھر آپ جانے لگے تو آپ بولو کہ بھائی مجھے تم نے زبردستی بٹھایا, میں خوشی تھوڑی ہے, میں جا رہا ہوں, نکل رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ پتلی گلی سے میں آیا ہوتا اپنی مرضی سے, پھر تم بولتے آئے کیوں ہو جب جانا ہی تھا. ہماری انسلٹ ہے اس میں. تو آپ جواب میں کہو گے میں آیا نہیں ہوں, مجھے زبردستی لایا گیا, لہٰذا میں جا رہا ہوں. تو خودکشی کرنے والا یہ دلیل دے سکتا ہے, میری مرضی سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں جانا کہ نہیں جانا, اور اگر مجھے بھیجا گیا تھا تو مجھے کیوں نہیں ملی وہ جو میں چاہتا تھا. زیادہ تر خودکشیاں اسی بیس پہ ہو رہی ہوتی. مجھے رخشندہ کیوں نہیں ملی, محمودہ کیوں نہیں ملی مجھے, تھا ختم. خودکشی زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو جہاں چاہ رہے تھے اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں. جہاں آپ کی شادی ہو چکی تھی, منگنی ہو چکی تھی, جو آپ کے خوابوں اور خیالوں میں بستی تھی, اس کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی. تو وہ کہہ سکتا ہے جب مجھے دنیا میں غم مل رہے ہیں, فائدہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر مذہب نہیں ہے تو خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, صحیح اور غلط کی بحث ہی ختم نہیں ہوگی. تو چلو گے کیسے اس ٹریک پر؟ چلنا تو اگلا مرحلہ ہے. ہمارے اسلام نے سارے ٹینشنیں ہماری کیا کر دی, بولو ختم. اسلام نے بولا شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے, بھلے نشہ نہ ہو اس میں, بس نشے کی چیز ہی حرام ہے, ختم, بس پلید ہے. جوا کیا ہے؟ 5 روپے کا جوا بھی اسی طرح حرام ہے جیسے 5 ارب کا جوا. حالانکہ 5 روپے کے جوے میں کیا نقصان ہو رہا ہے کسی کو, چھوڑ دو, یہ تمہاری بحث ہی نہیں ہے. ہمیں اسلام نے کنفیوژن سے بچا لیا. اسلام نے کہا زنا تو دور کی بات, زنا کے قریب پھٹکنا بھی حرام ہے, ختم. یا اللہ اپنی خواہش پہ کیسے قابو پاؤں, نکاح نہیں ہو رہا, مجبوری ہے, میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے, وغیرہ وغیرہ, ٹھش پھش. اللہ نے کہا میڈیکل سائنس کو ایک طرف رکھو, میں خدا ہوں, میں نے کہہ دیا کسی بھی صورت میں زنا تمہارے لیے لیگل نہیں. اپنی خواہشات کے کڑوے گھوٹ کو پی جاؤ, بس انلیگل, حرام. تو مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ماں باپ کا مسئلہ انہوں نے اولڈ ہاؤس میں اٹھا کے پھینک دیا والدین کو اپنے. گوروں نے کیا کیا؟ ٹینشن دے رہے ہیں. کہاں جائیں گے ماں باپ؟ بولو اولڈ ہاؤس. اللہ نے کہا نہیں, ماں باپ جنت کمانے کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ تو ماں باپ کے بڑھاپے میں ہوتا ہے. وہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب بوڑھے ہو جائیں. ابھی تو ٹائم شروع ہوا ہے خدمت کا, ابھی تو ان کے قدموں میں گھسنے کا ٹائم شروع ہوا ہے, چرنوں میں بیٹھنے کا ٹائم شروع ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو پہلی چیز
ہمیں یہ احسان کیا اسلام نے, قرآن نے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح اور غلط کی بحث سے ہمیں, ٹائم ویسٹنگ سے اللہ نے ہمیں کیا کر لیا, بچا لیا. اب صرف اس صحیح پہ چلنا اور غلط سے بچنے کے لیے جو فیول ہے, جس کو موٹیویشن کہا جاتا ہے, وہ چاہیے. وہ ایسی پاورفل موٹیویشن ہے نا مذہب کے بعد, مذہب کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن ہے جو پریکٹیکلی نظر بھی آ رہی ہے. دیکھو, میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, انڈیا میں, چائنا میں لڑکیاں پیدا کرنا ختم کر دی ہیں کم بختوں نے. وجہ کیا ہے کہ 2 بچے ہی رکھنے ہیں تو بیٹا ہوگا. ہمارے یہاں 6 8 9 بیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں, کوئی بات نہیں, ہونے دو. کیوں؟ اب بتاؤ, اس نیت سے بیٹی کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دینا کہ مجھے بیٹا چاہیے, یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قتل کرنے والا اس کو جرم نہیں سمجھتا, وہ نہیں سمجھتا. اور اگر سمجھتا بھی ہے تو اس کو موٹیویشن چاہیے نا اس جرم سے روکنے کے لیے, وہ موٹیویشن اس کے پاس نہیں ہے. وہاں کی حکومت اگر کہے گی بچیاں پیدا کرو, کوئی بات نہیں, ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں ثواب کیا ہوتا ہے, کون دے گا ثواب؟ انڈیا میں ایک ریاست میں قانون بنایا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرنے پر گورنمنٹ 30,000 روپے دے گی. وہاں نیچے لوگوں کے کمنٹس تھے کہ 30,000 میں بچہ پل جائے گا. 30,000 میں تو ڈبے کا دودھ کا خرچہ نہیں آتا. ایک ریاست ہے انڈیا کی, اس میں گورنمنٹ نے یہ لا بنایا ہے, کیونکہ انڈیا کی بھی اب گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے. کیا ہونا شروع ہو گیا؟ کم. TFR جو ہوتا ہے نا, ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ, وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا. بہت سے ملک اپنے آپ کو خود ہی کھا کے ختم کر دیں گے. ایسی بڑی حماقت ہوئی ہے دنیا میں لوگوں سے, غربت مہنگائی کے نام پہ. صرف مسلمانوں کا ریٹ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں, وہ ان فضول باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. قرآن نے کہا رزق میں دیتا ہوں, اولاد میں دیتا ہوں, خرچہ بھی میں دوں گا. ہندو تو یقین نہیں کرے گا, کہے گا بھگوان بولتا ہے, دیتا ویتا ہے نہیں. کیا خیال دیے بھی بھگوان نے کتنے؟ وہ کہیں گے 40,000 30,000 گورنمنٹ دے رہی ہے, 30,000 میں کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو عبداللہ بن مسعود جیسے مسکین ترین صحابی, جن کے پاس صرف ایک کپڑا تھا, لنگی, اوپر کا کپڑا نہیں تھا, اتنے مسکین صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جلدی نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو. ہمارے ہاں تو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم صرف مالداروں کو نہیں ہے, اس کے اولین مخاطب دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ شادی بھی جلدی کرو اور بچے بھی زیادہ پیدا کرو. تو ہمارے پاس تو اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ یہ 2 بچے ہی اچھے. بھائی یہ تو ہمیں مذہب پہلے بتا چکا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. ہمارے لیے کنفیوژن ختم ہو گئی. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو وہ جو اب وہ کیا کرتے ہیں, بچے کو ماں کے پیٹ میں, بچی ہے تو ماں کے پیٹ میں قتل. ہم یہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے پاس پاورفل موٹیویشن ہے. کیا موٹیویشن ہے؟ صحیح بخاری مسلم یا ترمذی کی صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اس کے لیے میں جنت کا ضامن. صحابی نے پوچھا اگر 2؟ آپ نے فرمایا 2 کی بھی. تو میرے بھائی ہمارے ہاں تو جتنی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, جنت کی ضمانت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ ضمانت کسی بت کی نہیں ہے, یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے جو اللہ کے رسول اور آپ کے رسول ہونے پر خدا نے دلائل کے انبار لگا دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسی پاورفل موٹیویشن ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ 1400 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھو. اب جب رمضان آتا ہے, جون کا مہینہ ہو, جولائی کا مہینہ ہو, ریگستان کی گرمی ہو, کروڑوں لوگ 1 مہینے بھوکے پیاسا رہتے ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن کسی سائنٹسٹ کے پاس ہو سکتی ہے؟ کسی حکومت کے پاس ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو پاورفل موٹیویشن اچھے کام پہ چلانے کے لیے چاہیے, یہ کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس, مسلمانوں کے پاس. غیر مسلم اس موٹیویشن سے محروم. تو نہ اس کی گاڑی, وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ آگے بیٹھتا ہے, نہ اس کے پاس گوگل میپ ہے, اور نہ اس کے پاس اس ٹریک پہ چلانے کے لیے فیول ہے. ہمارے پاس میپ بھی بڑا شاندار اور ٹینکی بھی ہماری بھری ہوئی ہے. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ اس لیے میرے بھائی مذہب کی, اسلام کی قدر کرو, انسان کے بچے بنو, استغفر اللہ, کسی اور مخلوق کے بچے بننے کی کوشش مت کرو. ماشاء اللہ, یہ تو میں نے ان کی 9 بیٹی ہیں. جب آیا تھا نا, میں نے کہا بھائی آپ تو کچھ بھی کر لو, میرا خیال ہے لگتا ہے ایسے ہی کہ جنت میں جاؤ گے. ویسے یقینی طور پہ کسی کو جنتی قرار دینا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب یہ مائک ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے. خیر مذاق کر رہا ہوں یار, آپ سے بے تکلف, آپ سیریس نہیں ہو جایا کرو. یہ تو لوگ ہنس رہے ہیں تھوڑا سا بیچارے, ٹینشن نہیں, کوئی سیریس نہیں ہو رہا. تو 9 بیٹیاں تو 3 گنا ضمانت ہے. بھائی ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے یار, بیٹی ہو بیٹا ہو, کیا خیال ہے؟ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو ان کمبختوں کے لیے جو مادہ پرست ہیں, کہتے ہیں بچی ہو گئی تو پھر یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیش پش بھاڑ میں جائے یار, یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہمارے ایک رشتے بس سچی مچی کا آخری واقعہ, ہمارے ریلیٹو مرچنٹ نیوی میں کیپٹن, مسلمان تھے, شراب نہیں پیتے. اب وہ جب جہاز پورٹ پہ لگتا تو وہ سائنسدان آ جاتے, ڈاکٹر آ جاتے چیک کرنے کے لیے کتنی الکوہول ہے, وہ پھر جرمانہ لگتا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے پریشان ہوتے تھے, الکوہول اتنی نہ ہو, یہ وغیرہ وغیرہ. کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوتے تھے, بھائی ہم پیتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ الکوہول کی مقدار ہماری باڈی میں ضرورت سے زیادہ ہے یا کم ہے.
تو ہم تو پیتے ہی نہیں. تو میرے بھائی ہمیں کیا شراب مہنگی ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, کچی شراب پی کے اتنے لوگ مر گئے, پکی شراب پی کے اتنے مردے زندہ ہو گئے, ہمیں یہ ٹینشن ہے ہی نہیں. ہماری ٹینشن اب یہ بھی نہیں ہے کہ بچے 2 ہی اچھے, نہ یہ فیملی پلاننگ والوں کی ٹینشن ہے. ہماری ٹینشن تو یہ بچے بھائی نعمت ہیں, کھلانے والا کون ہے, اللہ ہے, پلانے والا کون ہے, اللہ ہے. اور اگر کبھی غربت آ جائے, پیٹ میں روٹی نہ ہو کھلانے کے لیے, یہ بھی ٹینشن نہیں ہے. ہمارے نبی کو تو ایک وقت روٹی, کبھی زندگی میں 2 وقت پیٹ بھر کے آپ نے کھایا ہی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے نبی نے فرمایا جب بھوکے ہوں گے صبر کا ثواب لیں گے, پیٹ بھرا ہوا ہوگا کیا کریں گے, شکر کا ثواب لیں گے. تو ٹینشن تو ان غیر مسلموں کے لیے جو خودکشیاں کر رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں رہ کے خودکشیاں کر رہے ہیں کم وقت. ہم انڈا بورڈ پہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, اللہ ہمیں زندگی گزارے. عام لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, جو خوشی ہے تبھی تو گالیاں دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.